سمندر کی گہرائیوں میں نہایت خوبصورت سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام طیبہ تھا۔ طیبہ صرف 19 سال کی تھی۔ وہ ایک حسین، معصوم اور شوخ جل پری تھی۔ اس کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں اور دلکش مسکراہٹ ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی۔ اس کی دادی، جو سلطنت کی ملکہ تھی، اکثر اسے سمجھاتی، بیٹی تم ایک دن اس سلطنت کی حکمرانی بنو گی، تمہیں بہت سی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں گی۔ مگر طیبہ ہر بار مسکرا کر بات بدل دیتی۔ طیبہ کو بیکنگ کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیک اور مٹھائیاں بنایا کرتی، مگر ہر باورچی خانے کا حال خراب ہو جاتا۔ کہیں آٹا اڑ جاتا اور کہیں کریم گری ہوتی اور سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ملکہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہوتی، یہ لڑکی آخر سلطنت کیسے سنبھالے گی؟ ایک دن اچانک سمندر میں شدید طوفان آ گیا، لہریں بکھر گئیں اور پوری سلطنت میں خوف پھیل گیا۔ ملکہ کے بادشاہی وزراء بولے، ملکہ معظم، ہر 20 سال بعد سمندر کی جادوئی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ہمارے دشمن حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکہ کے چہرے پر فکر چھا گئی۔ بہت عرصے پہلے اس کی سلطنت کے پاس ایک طاقتور جادوئی موتی تھا۔ اس موتی میں بے پناہ طاقت موجود تھی، مگر ایک خوفناک جنگ کے دوران وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ سلطنت کے پاس محفوظ رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ کھو گیا تھا۔ ملکہ جانتی تھی کہ دوسرا حصہ انسانوں کی دنیا میں موجود ہے، جہاں ایک جادوگرنی اسے ایک شاہی خاندان کو فروخت کر چکی تھی۔ طیبہ کی 19ویں سالگرہ کے دن ملکہ اسے اپنے خفیہ کمرے میں لے گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ طیبہ نے منہ بنایا، دادی جان، پھر وہی بورنگ باتیں؟ ملکہ سنجیدہ ہو گئی، اگر تم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو نہ سلطنت بچے گی نہ ہم۔ پھر انہوں نے طیبہ کو اس کے والدین کے بارے میں بتایا، جو 18 سال پہلے اسے جادوئی موتی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ یہ سن کر طیبہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ملکہ نے ایک جادوئی صندوق کھولا اور اس میں ایک چمکتا ہوا موتی نکالا۔ اسے کھا لو، اس کے بعد تم جب چاہو انسان بن سکتی ہو اور جب چاہو جل پری۔ طیبہ نے فوراً موتی نگل لیا۔ اگلے ہی لمحے ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ وہ ایک خوبصورت انسانی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ خوشی سے بولی، واہ، میں تو انسان بن کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اب اسے انسانوں کی دنیا میں جا کر گمشدہ موتی تلاش کرنا تھا۔ دوسری طرف ایک عظیم شاہی خاندان کا واحد وارث شہزادہ حسن اپنی ضد کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور بہادر تھا، مگر ہر شادی کا رشتہ مسترد کر دیتا۔ ایک دن پریشان ہو کر وہ سمندر کے کنارے آیا اور بولا، اگر مجھ پر زبردستی شادی تھوپی گئی تو میں کسی جل پری سے شادی کر لوں گا، لیکن اپنی پسند کے خلاف ہرگز نہیں۔ یہ الفاظ طیبہ کے کانوں میں پڑے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا۔ وہ اپنی اصل جل پری والی شکل میں پانی سے باہر آئی۔ شہزادہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طیبہ مسکرا کر بولی، شہزادے، تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ پھر وہ فوراً انسان بن گئی۔ کیا واقعی شاہی خاندان کے شہزادے اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں؟ شہزادہ حیران رہ گیا۔ طیبہ نے کہا، چلو ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ تمہیں اپنی فیملی کو شادی دکھانی ہے اور مجھے اپنا ایک مقصد پورا کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک معاہدے والی شادی کر لیں؟ کچھ سوچنے کے بعد شہزادہ راضی ہو گیا۔ دونوں شاہی محل پہنچے۔ جب بادشاہ نے ملکہ طیبہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ شہزادے نے جواب دیا، میرے ہونے والی بیوی۔ چند دنوں میں طیبہ محل کا حصہ بن گئی۔ ایک رات وہ خفیہ طور پر محل کی لائبریری اور کمروں میں گمشدہ موتی تلاش کر رہی تھی۔ اسی دوران شہزادہ حسن اس کے قریب آنے لگا۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی پیدا ہونے لگی۔ ایک رات طیبہ کو محل کی تہ خانے میں ایک خفیہ رستہ ملا۔ وہ نیچے گئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک جادوئی صندوق میں گمشدہ آدھا موتی رکھا تھا، مگر اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، آخرکار سمندر کی شہزادی آ ہی گئی۔ طیبہ نے پلٹ کر دیکھا، محل کی ایک ملازمہ مسکرا رہی تھی۔ وہ دراصل وہی خطرناک جادوگرنی تھی۔ وہ برسوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے درمیان زبردست جادوئی جنگ شروع ہو گئی۔ روشنی کی چنگاریاں ہر طرف پھیلنے لگیں۔ ادھر شہزادہ حسن بھی سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اسے اب طیبہ کی اصل مقصد کا علم ہو گیا تھا۔ جبکہ جنگ کے دوران اس نے موقع دیکھ کر دوسرا آدھا موتی طیبہ کی طرف پھینک دیا۔ طیبہ نے دونوں حصے جوڑ دیے۔ اب شدید دھماکے کے ساتھ
جادوگر نے چیختے ہوئے غائب ہو گئی مگر طیبہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ شہزادہ فوراً اس کے پاس پہنچا، اس کو اٹھا کر محل لے گیا۔ جب طیبہ کو ہوش آیا تو شہزادہ اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، پاگل لڑکی، اگر تمہیں یہ موتی چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتی، اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ طیبہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ، شہزادہ ہنسا۔ اب ہونے والے شوہر کو شکریہ بولنا اچھا نہیں لگتا۔ طیبہ شرارت سے بولی، جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، اب میں آپ سے شادی کیوں کروں؟ شہزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ اپنے دل سے پوچھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ طیبہ واپس اپنی زیر آب سلطنت میں پہنچ گئی۔ پورے شہر نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ سلطنت محفوظ ہو چکی تھی مگر طیبہ کے دل میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ملکہ نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی؟ طیبہ نے اندھیرے سے کہا، دادی جان، کیا میں ہمیشہ کے لیے انسان بن سکتی ہوں؟ ملکہ مسکرا دی، یہ تمہارا فیصلہ ہے، مگر پھر تمہیں سمندر کی دنیا چھوڑنی ہوگی۔ طیبہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ملکہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تم اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہو، اب اپنی خوشی کا انتخاب کرو۔ طیبہ خوشی سے دادی کے گلے لگ گئی۔ کچھ دن بعد شہزادہ حسن محل کے بالکنی میں کھڑا اسے یاد کر رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے ایک جانی پہچانی آواز گونجی، میرا خیال ہے مجھے انسانوں کی دنیا میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ شہزادہ فوراً مڑا، سامنے طیبہ کھڑی تھی۔ کیوں؟ طیبہ ہنس کر بولی، کیونکہ آپ کی بیوی بن کر اس شاہی خاندان کے اصول میرا دماغ خراب کرنے والے ہیں۔ دونوں زور زور سے ہنس پڑے۔ یوں معاہدے سے شروع ہونے والی یہ شادی سچی محبت میں بدل گئی۔